آج ہم حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان احکامات کا حکم کیا ہے، تاکہ ہم بخوبی جان سکیں کہ ہر کام کے اوپر ہم حرام کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، اور جن کو مکروہ کہا گیا وہ مکروہ ہیں۔ حضرات محترم، جس طرح فرض کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جو حرام کام ہے اس کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ بھی اگر کیا جائے تو وہ حرام ہی ہوگا، وہ سخت گناہ ہی ہوگا۔ جس طرح کہ فرض کو چھوڑنا حرام ہے، سخت گناہ ہے، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے، وہ چاہے ایک مرتبہ ہی کیوں نہیں کرتا، تو وہ بندہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اور اگر حرام کام کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کا انکار اس کو کفر تک بھی لے جاتا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، یہ کہتا ہے نہیں جی کوئی حرام حروم نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہونے کے باوجود نہ ان کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی کہہ بھی دے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو جی پرا مولوی تے انجی لگے رہندے نے، کوئی حرام حروم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کہہ دینا یا اس کو جان لینا یہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ لہذا کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے اس کا حکم جاننا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ جس طرح کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کوئی گل نہیں، کدی کدی چھوٹا موٹا چل ہی جاتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنا جو کیا ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اس کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ہم بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کس اعتبار سے کہ شریعت کے اندر جھوٹ کی اجازت ہے، کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کا بھلا کرنے کے لیے۔ وہ بڑی ایک آخری اور لاسٹ سٹیج ہے کہ جس پر جا کر یہ حکم آ جاتا ہے، یہ اجازت مل جاتی ہے، لیکن ہم تو عام جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو شریعت کے پابند کر دیتے ہیں، جی یہ شریعت کے اندر اجازت ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ بولنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ قطعی طور پر جھوٹ جو ہے وہ نہ بولا جائے۔ پھر کسی پر ظلم کرنا، ظلم کرنا بھی شریعت مطہرہ کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں یار، انہیں میرے نال کیتی سی، میں وہ دے نال کر دیتی ہے تو کی ہو گیا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ جتنی تکلیف اس نے مجھے پہنچائی ہے نا، میں نے بھی اس کو اسی برابر پہنچائی ہے، تو پھر تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پہنچا دی گئی تو پھر اس کے اوپر گناہ ہے۔ اسی طرح سے حکم کیا ہے کہ اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بہترین عمل کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دینا۔ کہ اگر کوئی بندہ کہیں پر کوئی زیادتی ہمارے ساتھ کر بھی جائے نا، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر زیادتی کریں اور اس کی جو سزا ہمیں بھگتنا پڑے۔ تو یا بغیر کسی کے کیے بھی بندہ ایسی ظلم کرتا جائے کہ میں بڑا چودھری ہوں نا، میرے اگے کو کھسکدا نہیں، میں جو مرضی کرا مینوں کو پوچھدا نہیں۔ بندہ اسی بنا پر اگر ظلم پر ظلم کرتا چلا جائے اور اس پر ڈٹائی دکھائے کہ نہیں میرا ظلم ہی نہیں ہے بلکہ میرا ظلم تو جدرا ہے، تو لہذا اس کا یہ ظلم بھی حرام ہے۔ اس کا یہ ظلم اور زیادتی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر اس پر وہ کبھی ڈٹ جائے کہ نہیں جی میں جو کیتا ہے وہ ٹھیک کیتا ہے، یہ صحیح سی غلط نہیں سی، تو اس کو یہ حرام بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں
حرام سے بھی بچنا چاہیے اور کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے آگے آ جاتے ہیں مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کیا ہے کہ جس کام سے بچنا ضروری ہو اور بلا وجہ کرنا جائز نہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی اس کے اندر کبھی کہیں پر کوتاہی ہو جائے نا، کبھی کہیں پر کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح بندہ واجب تھا کہیں پر رہ گیا ہے نا تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن فرض کے بارے میں ہم جواب دیں ہیں۔ اسی طرح سے جو حرام کام ہے وہ تو ہے ہی حرام، لیکن جو مکروہ تحریمی ہے نا، اس کے اندر اگر بندے سے کبھی کوئی صادر ہو جائے نا، اس کے اندر معافی کی گنجائش ہے، کبھی ہو جائے، اس کے اندر تسلسل نہ بنا لے کہ بس ٹھیک ہے مکروہ تحریمی ہے نا خیر سل ہے۔ مکروہ تحریمی جو ہے یہ حرام کے قریب ہے، جس طرح واجب کا درجہ اسی طرح مکروہ تحریمی کا درجہ ہے۔ تو لہٰذا مکروہ تحریمی جو عمل ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن نہ تراشنا۔ 40 دن تو اتنے بندے تو گزر گئے نے، ناخن نہیں اتار رہا، زیر ناف بال نہیں اتار رہا، بغلاں چوں بال نہیں اتار رہا۔ ایک یہ مکروہ تحریمی ہے، اینو عادت بنا لینا گناہ ہے، تو کدی جے کسی ویلے مجبوراً کو عمل ہو جائے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور جمعہ کی پہلی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا، جمعہ کی اذان کے بعد پہلی جو اذان ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر منع ہے کہ کچھ بھی نہ خریدا جائے نہ بیچا جائے، بلکہ بالکل سب کچھ بند کر کے اب کیا کرنا ہے، صرف جمعہ کی تیاری کرنی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جس وقت جمعے کے لیے تمہیں ندا آ جائے نا، اذان کی صدا تمہارے کانوں میں آ جائے، تو فرمایا بس اب تم نے کیا کرنا ہے، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، فرمایا تم نے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے اور خرید و فروخت کو بند کر دینا ہے، چھوڑ دو خرید و فروخت۔ تو اب اگر اس کے درمیان کوئی بندہ مجبور آ جاتا ہے آپ سے کوئی چیز لینے کے لیے، تو مجبوری بن گئی کہ یار فلاں بندے کی مجبوری ہے، آپ نے اس کو کوئی چیز دے دی ہے، تو یہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو چل جائے گا، لیکن اگر اس پر تسلسل آ جائے کہ میں دکان کھلی رکھوں، میں کام کرتا رہوں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی کے اندر شمار ہوگا۔ تو لہذا اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ 4.5 ماشے تک چاندی پہن سکتا ہے صرف، اگر اس سے زیادہ پہنے گا وہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کے لیے جائز کتنا ہے، وہ 4.5 ماشے تک چاندی پہن سکتا ہے۔ اب اگر کوئی فقیر یا کوئی پیر کہے کہ نہیں جی میں ساری انگوٹھیاں بھریاں نے میرے ہاتھ سے جائز ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ کا وہی حکم ہے جو ایک سادہ مسلمان کے لیے ہے۔ وہ جو عمل کر رہے ہیں نا وہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے کہ 4.5 ماشے سے زیادہ بھاری انگوٹھی ایک نہ پہنے، 2 بھی نہ پہنے، 3 تو بالکل بھی نہ پہنے، یعنی کہ جتنی بڑھتی جائیں گی وزن بڑھتا جائے گا۔ 4.5 ماشے دی انگوٹھی مساں جڑا نا انی کو پوری ہوتی ہے، مساں جا کے بڑی کھچترو کے، تو جب اس کو بھاری کرتے چلے جائیں گے تو پھر اس کا حساب تو دینا ہوگا۔ تو اس کے اوپر ہمارا تسلسل ہے نا، ہم نے کبھی کبھی نہیں پہنی، ہم تو روزانہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا 4.5 ماشے سے زیادہ جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کیا ہے کہ جیسے منہ سے بندے کے بدبو آتی ہے تو وہ بندہ مسواک نہیں کرتا، اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ مسواک کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ سنت ہے کہ مسواک کی جائے، اور مکروہ تنزیہی ہے، اس کے اندر کراہت پائی جا رہی ہے۔ اچھا عمل تو نہیں ہے کہ بندے کے جب بولتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے، کسی سے گفتگو کرتا ہے تو ساتھ والا تنگ ہوتا ہے، تو لہذا یہ کیا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہوگا کہ وہ بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، اچھی عادت نہیں ہے۔ اس پر جو ہے وہ گناہ تو اتنا نہیں ہوگا، یہ صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو لہٰذا اس کو عادت نہ بنائے اپنی کہ بس ٹھیک ہے نہیں صاف کیتے تو نہ صحیح، بلکہ دانتوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے، اور صفائی کا جو ہے وہ منہ کی خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ برش سے ہو یا مسواک سے ہو۔ مسواک لیکن سنت ہے، اس کے اندر زیادہ برکتیں اور حکمتیں ہیں۔
لیکن دانت صاف کرنا جو ہے وہ سنت ہے، وہ آپ برش کے ساتھ کریں یا مسواک کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، اس کی صفائی سنت ہے، لیکن افضل عمل کیا ہے کہ مسواک کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کسی بھی ناپسندیدہ چیز کو اپنی عادت بنا لینا، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے، کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اچھی نہیں ہے، عادت اچھی نہیں ہے، بندہ اس کو بنا ہی لیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں کرنا پیا تو میں کر رہے ہیں، وہ بھی مکروہ تنزیہی کے اندر آئے گا، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پھر حضرات محترم اس کے بعد آ جاتا ہے آخر کے اندر خلاف اولا، جسے نہ کرنا بہتر ہے اور کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو۔ کوئی عام بندہ ایسا کر لیتا ہے جیسے شوخ رنگوں والے کپڑے پہننا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پہن لیتا ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ شوخ رنگ پہننا یہ شریعت مطہرہ کے اندر منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن ناپسندیدہ عمل ضرور ہے، تو یہ خلاف اولا ہے، یعنی طبیعت کے خلاف ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ویسے ہی نہیں جچتا کہ بندہ جو ہے وہ شوخ بڑے تیز رنگ پہنے، تو عمومی طور پر جب کوئی بندہ اس طرح کے کلر پہنتا ہے جو انتہا درجہ شوخ ہوں، تو اس پر ہمارے لوگوں کے جو آگے رائے ہوتی ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے، تو اس لیے شریعت نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، بالخصوص مرد حضرات کے لیے کہ وہ شوخ کلر جو ہے وہ پہنے۔ ایسے رنگوں سے بھی جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بے وضو درود پاک یا کوئی بھی وظیفہ پڑھنا، یہ بھی خلاف اولا ہے، یعنی یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی درود پاک یا کوئی وظیفہ بغیر وضو کے پڑھتا ہے تو وہ قبول ہے، اس کا اجر و ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنائے۔ اگر کہیں پر ایسا کبھی ہو جاتا ہے کہ وضو کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، لیکن عادت ہے درود پاک پڑھنے کی، آپ پڑھتے جائیں۔ درود ایک ایسی عبادت ہے، وضو کرو گے زیادہ ثواب ہوگا، نہ کرو گے پھر بھی اللہ ثواب ضرور عطا فرمائے گا، وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو جاننا چاہیے کہ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا، یہ چیزیں جو ہیں جتنی بھی ہیں ان کو ہمیں، تقوی کا یہ اعلیٰ معیار ہے، خلاف اولا بھی جو چیزیں ہیں نا ان کو بھی نہ اپنایا جائے، یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ تو لہٰذا پھر حرام تو حرام ہے، اس سے تو ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔